سے الحمدللہ میں نے پڑھی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے کو دو ہینڈ آؤٹ مل چکے ہونے چاہیے۔ ایک میں نے آج پڑھانا ہے، جو آج پڑھانا ہے اس کا ٹائٹل ہے قلب کی حقیقت اور تربیت، اور دوسرا ہے تزکیہ نفس۔ دونوں انتہائی اہم ہیں۔ ہینڈ آؤٹ جس کو نہیں ملیں وہ ابھی عجائب کو اپنا واٹس ایپ میسج بھیجے، ابھی آپ کو مل جائے گا۔ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ جس کسی کے پاس نہیں ہے وہ ابھی عجائب کو واٹس ایپ پہ کال کرے، ابھی آپ کو مل جائے گا واٹس ایپ پہ۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں قلب کی حقیقت اور تربیت۔ میں آپ کو ایک روز پہلے اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ آپ زحمت کر کے اس کو ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ آپ کو جو سوال کرنے ہوں وہ کر سکیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل اس کو، جب میں پڑھانے لگتا ہوں آپ اس کو کھولتے ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر ہم نے دنیا میں زندگی اس طرح نہ گزاری جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم آخرت اور دنیا دونوں میں بڑے نقصان میں رہیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز روزمرہ کی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت پہ قائم ہیں وہ اطمینان سکون سے اپنے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، آسائشیں اور خوشیاں ملتی ہیں تو شکر کرتے ہیں، اور بالکل جم کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن کون لوگ؟ جن کا قلب اللہ سے جڑا ہوا ہے، جن کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ یہ دونوں انتہائی اہم ٹاپک تھے، اور میں نے آپ کو بہترین بھیجے ہیں ہینڈ آؤٹ، جو بالکل قرآن و سنت سے ایک انچ بھی ہٹے ہوئے نہیں، بال برابر بھی ہٹے ہوئے نہیں۔ اب آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں تو 20 پوائنٹ ہے قلب کی حقیقت اور تربیت۔ قلب دل کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ہر ایک پوائنٹ کے بارے میں یا تو قرآن کی آیات ہیں یا حدیث ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے کلی طور پر واقف ہے۔ اچھا، پہلے تو اس کی مجھے اور آپ کو اگر یہ حقیقت سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے کلی طور پر واقف ہے۔ آیات میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے پوری طرح واقف ہے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے زندگی میں؟ سر، ہر برے کام سے رک جانا چاہیے، کیوں رک جانا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر کام کی میرے خبر ہے۔ دیکھیں، پہلے اس بات کو پہلے کہیں کہ اللہ کو کیونکہ پتہ ہے میں وہی اپنے دل میں چیز رکھوں جو میرے اللہ کو پسند ہے، میں اس دل کو چیز میں داخل ہونے کی کوئی کسر اس کو بالکل داخل نہ ہونے دوں جو میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ جی یہ سر، بالکل۔ یہ اگر میرا ایٹیٹیوڈ ہے تو میں مومن ہوں۔ اگر یہ میرا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو میں پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤں۔ بڑی غور سے سمجھیے، چیزیں بہت اہم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی میں آیت آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے پیج نمبر 1 پر ہے، بڑے غور سے دیکھیے، سوال کیجئے۔ اگر ایک دن پہلے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے تیاری کر کے آئیں، سوال کریں اور ٹھیک سمجھ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کرو۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، کہ جس ڈر کی بنا پر ہم نیکی میں جلدی کرتے ہیں اور برائی سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے وہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں کے رازوں سے واقف ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لو، دیکھو کہ اس کے اندر وہ چیزیں تو نہیں ہیں، حسد، بغض، کینہ، رذائل اخلاق۔ اگر یہ ہیں تو یہ تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت کا سبب بنیں گے۔ اور اگر تمہارا دل ہر وقت آگے آ رہا ہے، اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے، قلب منیب ہے یا قلب سلیم ہے، تو آپ کو بہت اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھا آپ نے کہ دل، اگر آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اگر دل صاف ہے نا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور دل ہمیشہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم جو کرنے کا کہا ہے اس کو کرتا ہے، جس کو منع کیا اسے رکتا ہے۔ دوسری کئی آیتیں ہیں، میں نے صرف چند آیتیں یہاں رکھی ہیں۔ سورہ احزاب کی 51 پیج 1 پہ ہی دیکھیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ یقیناً جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وقان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالی حکیمہ ہے یا علیمہ ہے؟ آیت 100 ذرا قرآن میں دیکھیے آپ۔ علیمن حکیمن۔ علیمن حکیمن، جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ کیوں آیا ہے کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ یقیناً جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، یہ صفت کیوں لائی گئی ہے؟ دو صفت حلیمہ ہے، وکان اللہ علیمن حلیمن۔ جی سر جی، حلیمن ہے، آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ دو صفات آئی ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اچھا، دلوں میں سب کچھ جاننے کا تو علیم کی صفت آئے گی، کیونکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ حلیم کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، انسان اب کے غلطی چھ کرنے پر بندے فوراً بولیں گے، چھ بندے بولیں گے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ بردبار کا معنی آیت میں اس کی مفہوم بتائیں مجھے۔ کر کے اللہ تعالیٰ غلطی کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، اس کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن آیت کے کانٹیکسٹ میں بتائیں نا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ سر جی، انسان کے دل میں بہت سے خیالات، جذبات، ہر طرح کی وہ ایسی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر تو عمل کر لیتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے، اگر نہیں کرتا تو اللہ حلیم ہے، جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کا حلم اتنا بڑا ہے۔ یہ ہوئی نا بات کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہمارے دلوں میں بے شمار ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں، اور اللہ حلیم ہے، وہ اس لیے کہ وہ بردبار ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے فوراً۔ ہاں، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو ضرور پکڑے گا، جیسے ہماری بہن نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ باوجود اس کے کہ ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، اور وہ آتے بھی ہیں کیوں؟ قلب کا معنی کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معنی نہیں پتا تو پھر آپ قلب قرآن میں پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہے ہیں، قلب کا اصلی معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹنے والا۔ الٹ پلٹنے والا، الٹ۔ تو دل ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں، آپ خود دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، سوال پتہ نہیں کتنے کتنے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن جی سر، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ ذرا مجھے اللہ بات ہمیں کرنے معاف دیں، کرتے ہیں۔ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر اتنے خیالات آتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ ان خیالوں کو لفٹ نہیں کرائے گا جو خیال خلاف شرع ہوں. تو اس دل کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے دل جڑتا ہے جب ہم اس کی یاد کرتے ہیں. آگے سب چیزیں آ رہی ہیں اس کی تربیت کے حوالے سے. سر جی اچھا، یہاں پہ یہ 16 نمبر پہ لکھا ہے دل میں بگاڑ پیدا کرنے والے عوامل. تو خدا کے یہ لیے آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے آگے پڑھائی. نہیں سر جی، پیچھے پیچھے ہے، یہ ان آیتوں سے اوپر ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے کلی طور پر واقف ہے. اور کیا ہے یہاں پر؟ نہیں سر جی، دل میں بگاڑ پیدا کرنے والے عوامل کیا ہیں؟ آگے سب ایک پہلا نقطہ میں نے پڑھا رہا ہوں، جو اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایک آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیتے نا تو آپ کو ترتیب پتہ چل جاتی. سر جی، میں نے ابھی نکلوائے کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا کل. ہاں، لیکن میرا قصور نہیں ہے. آپ کو جب جی چیزیں جی دکھتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں. جی سر جی. اچھا، اب سنیں اللہ تعالیٰ کتنا باریک بینی سے ہمارے دلوں. یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. نگاہوں کی چوری کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اور میں وہ چیز آنکھوں سے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ آنکھ جس سے کوئی اور واقف نہیں ہے، آپ اس آنکھ کو استعمال کر رہے ہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی واقف نہیں ہے کہ یہ آپ کی آنکھ خیانت کر رہی ہے یا اللہ کے حکم کے تابع ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، ہم ان آنکھوں سے کیا کیا اشارے کرتے ہیں اور کیا کیا ان سے غلط کام کرتے ہیں. اس وقت ہمیں کبھی یاد نہیں ہوتا کہ یہ رب کو پتہ ہے جو میری آنکھ کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ ان رازوں کو بھی، چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے جو میرے دلوں میں ہیں. اب اگر آپ کو اور مجھے یہ خیال ہے کہ میرا رب اس سورہ مومن کی آیت 19 کے مطابق کہ وہ نہ صرف دلوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہے بلکہ آنکھیں جدھر مڑ رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو یہ پہلا نقطہ مجھے اور آپ کو. پہلا نقطہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. 3 آیتیں آپ کے سامنے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کیا ہم اس کے مطابق اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں. اس میں دنیا بھر کے خیال آتے ہیں لیکن ہم ان کو جھٹک دیتے ہیں. اور ہماری آنکھیں کیا اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہیں نہیں، یا پورا جسم بند کر رہا ہے یا نہیں. آپ ذرا ایک چیز سے دیکھ لیں. اچھا، کوئی سوال آج نقطہ نمبر 1 پر؟ مجھے حسرت ہی رہی ہے کہ آپ لوگ سوال کریں. دوسرا نقطہ، ایمان کا مسکن دل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دل کتنا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے بتائیں کہ سب سے اہم چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ سب سے اہم. اس کا دل، اس کا دل، قلب سلیم، قلب سلیم. اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. سب سے قیمتی سرمایہ اس کا کیا ہے؟ ایمان. اگر آپ توحید پہ قائم ہیں، آپ بڑے غور سے سنیں، یہ آپ کے جواب بالکل الٹے سیدھے ہوتے ہیں. وہ بھائی دل تو کافر کا بھی دل ہوتا ہے. سب سے اہم آپ کا ایمان ہے. اس لیے کہ اگر میں توحید پر یقین رکھنے والا ہوں تو میں دنیا میں کبھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اگر مجھے آخرت کا یقین ہے تو میں برا عمل نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر میں نے توبہ کیے کر کے بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ مجھے ضرور پکڑے گا. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کے مطابق عمل نہیں کیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایمان ہر مومن کے لیے
سب سے قیمتی متاع ہے، وہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو، وہ کام نہیں کرتا جو آخرت میں اس کے لیے باعث جہنم بنے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف۔ تو دنیا کی قیمتی ترین متاع ایمان ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ 6 مہینے لگاتے ہیں آپ جواب دینے میں۔ اچھا، سر نیٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ ذرا بڑے غور سے یہ چیزیں سمجھیں، اس لیے آپ کے پاس ریٹن بھی موجود ہیں، میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں، پورا موقع بھی ہے آپ کو سوال کا۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ مِنْ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنی دفعہ آپ نے قرآن ختم کیا ہے؟ کیونکہ عمل ویسے نہیں ہے نا جیسے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، وہ حصہ بنتا ہے آپ کی سوچ و فکر کا، دل میں وہ جگہ پکڑ لیتا ہے ایمان، پھر انسان عمل کر سکتا ہے۔ لہذا دل میں اگر ایمان نہیں ہے، زبان پر ہے، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارا زبان پر ایمان ہے، دل میں نہیں ہے، تو عمل دیکھ لیں مسلمانوں کے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ، بے شک سر۔ آگے سنیں، کتنی پیاری سورہ حجرات کی آیت 4 یہ تھی، اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دل میں خوب مزین کر دیا۔ وہ دل آپ کے لیے بہت اس چیز کو پسندیدہ بنا دیا۔ آج ایمان ہمارے دلوں میں نہیں پسندیدہ، ہمارے دلوں میں پسندیدہ ہے دنیا، مال، اولاد، پتہ نہیں کیا کیا۔ ان سب چیزوں کو پسند کریں، لیکن سب کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ پہلے ایمان دل میں ہونا چاہیے، پھر ان چیزوں کی محبت اس کے ایمان کے تحت آنی چاہیے۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہی ہے کہ ہم دلوں میں اتنا پکا سچا ہے کہ ہر عمل کرتے وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، آخرت کے نتائج کو سامنے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہیں؟ ذرا نوٹ فرما رہے ہیں آپ؟ اور بے شک، اللہ استغفر تعالیٰ، اللہ۔ نقطہ نمبر 3، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ نیت کیا ہے؟ دل سے اٹھتی دل ہے کا جو دل ارادہ، ارادہ دل سے کا ارادہ سر۔ ہاں، جس نے یہ کہا نا دل کا ارادہ، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے، اصل میں وہ دل کا ارادہ ہے آپ کا جو اس تقاضا کرے، اور آپ اس کے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو نیت دل کا، یہ لکھیں اس کے ساتھ تاکہ آپ کو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہوں اور آپ اپنی زندگی میں ان کو پریکٹس کریں۔ اچھا، کوئی سوال آئے؟ نقطہ نمبر 3، نیت کا منبع جو ہے وہ دل ہے، اور نیت دل کا ارادہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی نگاہ پڑھنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کاش ہم ان احادیث اور ان قرآن کی آیات کو پوری طرح فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا،
وَأَمْوَالُكُمْ، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھتا میرے اور آپ کی شکل اور مال کو؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ سر یہ تو سر اسی کہ کو وہ تو دین اللہ ہوتی تعالیٰ ہے۔ نے خود بنائے ہیں نا۔ اللہ نے خود دیا ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی شکل کیسے بنائی ہے، اس کو مال کیسے دیے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ آگے بڑی اہم بات، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ اس دل میں کیا ہے، دنیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، یا آخرت کا خوف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ ایک ایک حدیث کو دیکھیں کتنی قیمتی ہے، میری اصلاح کے لیے کتنا بڑا اس کے اندر سامان ہے۔ کوئی سوال نقطہ نمبر 4 کے بارے میں؟ اب آئیے نقطہ نمبر 5، ابلیس کا اصل نشانہ۔ بتائیں ابلیس کا اصل نشانہ کیا ہے؟ دل انسان کا دل ہے قلب، سر۔ کیوں قلب؟ قلب کہاں سے؟ قرآن سے دلیل لائیے۔ يوسوس في صدور وسو فی الناس صدور من الناس، الجنة والناس۔ سر وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ یہاں پہلے وہ گردش حدیث بالکل الگ ہے، یہاں آپ کو لکھا ہوا ہے، اور یہ جو بتا رہی ہیں بہنیں کہ یوسوس فی صدور الناس، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایکسس دی ہے، وہ دل میں اس کا نشانہ دل ہے، کہ اس دل کو خراب کرے گا آپ کے اعمال خراب ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ابلیس کا اصل نشانہ دل ہے، اور ثبوت ہے سورہ ناس۔ دیکھیں، من شر الوسواس، اس کے وسوسوں کے شر سے، الخناس، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے۔ آپ ایک چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ فوراً دوسرا وسوسہ لے آتا، تیسرا لے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو کنونس کر دیتا ہے۔ اور اگر مومن ہے، آپ کے دل میں ایمان پکا ہے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے اس دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ میری بات نہیں سنے گا۔ سر دیکھیں، پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے، سورہ نساء لکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے ناس لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، جزاک اللہ۔ یہ سورہ ناس ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، پوری سورہ ناس ہے، سب ٹھیک کر لیں، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں، سینے میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ ابلیس تو خود جن ہے، اور اس کے ساتھی بھی جن ہیں، اور یہ ناس کون سے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ شیطان کے ساتھی ہیں۔ ہاں، ایسے انسان جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ آپ کو بازار گھمانے پہ لے جاتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ کو نماز، آپ بھی ایسے ڈھیلے ڈالے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آپ ان سے نہیں کہتے کہ بھائی میں اس وقت نہیں جاتا، نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھوں گا پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور بازار میں وہ حرکات بالکل نہیں کروں گا جو رب کو پسند نہیں ہے۔ تو ابلیس کا اصل نشانہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ 6 نمبر، انسانوں کے درجات کو متعین کرنا۔ کیا انسانوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز متعین کرتی ہے؟ ایمان کی اس کا محبت۔ ایمان، اس کے دل کی کیفیت، کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے لیے پسندیدہ چیز بنا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مومن جب اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے،
تو اللہ اس کا نقد انعام کیا دیتا ہے اس کو؟ ایمان کی محبت. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِهِمْ. زینہ فی قلوبہم. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنا ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو اس کے مطابق جانا ہے، نہ شیطان کے پیچھے، نہ طاغوت کے پیچھے، نہ اپنی خواہشات کے پیچھے، نہ نفس کی برائیوں کے پیچھے. میں نے صرف اور صرف اللہ کو فالو کرنا ہے، اور اس کو نقد انعام میں ملتا ہے کہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. اگر میں کوئی سوال اس میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں تو آپ سوال کریں. سر ایمان کے درجے بیان ہوئے ہیں نا، کمزور ایمان، مضبوط ایمان. کمزور ایمان تو اللہ کو مضبوط، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کمزور ایمان؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہے نا مسلمانوں کا. بالکل سر. تو پھر آپ اشر دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ قبول کر لے گا؟ دنیا میں اگر ہمیں ذلت مل رہی ہے تو آخرت میں جنت مل جائے گی. ایمان اللہ کے ہاں وہی ایمان ہے جس کے تقاضے پورے کر رہا کہ انسان کرے. چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر کے واپس ایمان کی روش پہ چلے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر غلطی ہے تو فوراً توبہ کرے. اگر توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، جا تو کر لے جو شیطان، میں نے تو ہدایت کے سارے سامان تمہارے لیے کر دیے، اب اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ اس کے باوجود، لیکن یاد رکھنا دنیا اور آخرت کے انجام میرے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. معرفت الہی کا حصول کا عضو کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. حصے کے، جسم کے حصے کو. ہاں، بدن کے جسم حصے کے کو. حصے کو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائیں گے. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ انسان کے کون سے اس کو؟ وَمَن يُؤْمِن باللہ. بِاللَّهِ. دل کو یہدی قلبہ. تو پکا سچا ایمان جو ہے یہ جھوٹ موٹ کا ایمان نہیں. اللہ دیکھیں، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. آپ ان آیات میں دیکھ لیں کہ کس قدر اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے. الفاظ کم ہیں لیکن معنی کا سمندر ہے اس کے اندر. جو اللہ پر پکا سچا ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ منع کرتا ہے. یہ ہدایت. اچھا، آگے ایک آیت، اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جی اس کے ایمان کے لیول جو دل کے اندر جتنا اس کا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ کیا نہیں بات کرتا کر اس رہے ہیں آپ؟ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ بکل شیء علیم. اللہ صرف یہی نہیں جانتا کہ اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آپ معنی محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا علم ایسا کہ ہر چیز پہ محیط ہے. یہ تو بڑی معمولی بات ہے اللہ کے لیے کہ وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے. قرآن کا طالب علم ٹھیک ٹھیک تشریح کرتا ہے. اور کوئی سوال یہاں پر؟ پوائنٹ نمبر 8، پورے جسم کی صالحیت کا دار و مدار دل کے صالح ہونے پر ہے. اچھا، دل کب صالح ہوگا جلدی بتائیں؟ جب وہ نفاق سے پاک ہوگا، برائیوں سے. جب اس کے اندر حقیقی ایمان ہوگا. حقیقی ایمان کے تقاضے پورے کرے گا تو برائیوں سے بچ جائے گا، نیکیوں پر عادی بن جائے گا. ذرا بات کو بالکل ٹو دی پوائنٹ رکھیں. اب سنیں، متفقن علیہ حدیث ہے،
اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، الا خبردار، ان فی الجسد مضغہ، دل، ہاں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلحت الجسد کلہ، پورے کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اذا فسدت، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا فساد زدہ ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، الا خبردار، وہی القلب، اور وہ کیا ہے گوشت کا لوتھڑا؟ وہ دل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب دلیل جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس سے دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک کام کرے گا، اگر دل میں خرابی ہے تو آپ کے اعضاء بھی الٹے کام کریں گے۔ یہ کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ دل کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہی ہمارے جوارے دل کے اندر ایمان ہوگا تو یہ سب کام ہوں گے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دل، دیکھیں، ایمان ڈھال ہے میرے لیے ہر برائی سے بچنے کے لیے، اور وہ دل کہاں ہے؟ وہ ایمان کہاں ہے؟ قلب میں، سینے میں۔ دل کے اندر۔ دل میں ہے، اس لیے دل امپورٹنٹ ہے کہ یہاں اگر ایمان نہیں ہے پھر شیطان کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ اگر ایمان یہاں ہے دل کے اندر، اور دل کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ، جسم، آنکھ، کان، سب، آپ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو میوزک کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے فلمیں دیکھیں گے، آنکھوں سے غیر شرعی مناظر دیکھیں گے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو پھر آپ سارا جسم، آپ کے ہاتھ پاؤں کبھی چل کے اس طرف نہیں جائیں گے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، ہاتھ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ دل کے اندر ایمان ہے اور دل کنٹرول کر رہا ہے ان کو۔ کوئی سوال یہ پوائنٹ نمبر 9 کے بارے میں؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 8 اور پوائنٹ نمبر 9، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل اطمینان بخش ہوتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہیں وہ کیوں اطمینان پذیر ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، کہ اور دل تو آرام اور اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ آپ ذرا اللہ کا ذکر جس سے دل اطمینان پاتے ہیں، جب دل اطمینان پاتے تو انسان کا پورا جسم، ہر اعضاء بھی اطمینان سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ٹھیک سمجھتا ہے وہ بتائے۔ اللہ کی یاد ہر وقت دل میں، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ جو ہم لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اس میں سکون ملتا ہے۔ نماز ایک عمل ہے، اس کو چھوڑے۔ سر جی، پکا سچا ایمان، کیونکہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ہر ہاتھ سے بھی کوئی برا کام نہ کرے، آنکھوں سے بھی، جس طرح اعضاء آپ نے بتائے ہیں۔ تو جب اللہ کا خوف دل میں طاری ہوتا ہے تو انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا، اور اس کو اپنے رب کا پورا پورا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے، تو دل کو سکون ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ سر زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا۔ اچھا، یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی یاد سے صحیح مفہوم کیا ہے اللہ کی یاد کا۔ پہلی بات کہ اللہ دل میں یاد رہے، دل میں یاد اللہ تب رہے گا دل میں ایمان پکا سچا ہوگا، اور ہر عمل کرتے وقت بھی انسان اللہ کو یاد رکھے کہ میرا اللہ اس عمل سے اللہ نے حکم دیا تو کرے، نہیں دیا تو چھوڑ دے۔ تو ذکر سے مراد دل میں بھی ذکر اور اعمال کو بھی کرتے وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ ہے ذکر کا صحیح مفہوم۔
لکھ لیں یہ باتیں تاکہ ہمیں پتہ رہے، ایک زبان سے ذکر ہے، اور وہ زبان اگر دل کے تابع ہے، کہ زبان دیکھیں نا، ہماری زبانیں دل کے تابع بالکل نہیں ہیں، ہم دعوے اللہ پر ایمان کے کرتے ہیں اور دل میں دنیا سجی ہوئی ہے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور اب اعمال ہمارے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ اس لیے قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے، کیوں؟ جس اللہ سے ہمارا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ آپ نے پہلا پوائنٹ پڑھا ہے، تو ذکر اللہ کی تفصیل سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی سوال ہے تو کریں۔ سر دل کا ذکر کیسے ہوگا؟ آپ کوئی مثال بیان کریں۔ جی، کس کے ذکر؟ دل سے ذکر، کیونکہ زبان سے تو ہم ذکر کرتے ہیں سر، تو دل سے ذکر۔ زبان سے ذکر اگر واقعتاً آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں نا، تو وہ دل کا ہی ذکر ہے، کیونکہ سر ذکر کے لیے زبان اللہ نے دی ہے، زبان دل کے تابع ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میرا رب ایسی ہستی ہے کہ اس میں کوئی نقص، کوئی گناہ، کوئی عیب نہیں ہے، اور پھر فوراً میں کہتا ہوں الحمدللہ، تو میں صاف اعلان کر رہا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے جب میں سمجھ کے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ نہ صرف بے عیب ہے بلکہ ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں۔ جی یہ سر۔ دل کا ذکر ہے، کہ زبان جب ذکر کرے، دل اس کی تصدیق کرے کہ ہاں بالکل میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اور برحق ہے۔ یہ ہے دل کا ذکر۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ سر یہ 100 میں سے ایک ایسے ہوتا ہے جو دل کا ایک ذکر ہوتا ہے، ورنہ 100 تو ہم زبان سے ہی بول رہے ہوتے ہیں سر۔ بس یہ آپ کو اور مجھے نوٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم ذکر کو فی الواقع، زبان کا ذکر ٹھیک ہے ہمارا، عمل کا ذکر ہمیں بار بار عمل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کیا میں یہ اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی غرض ہے اور نام اس لگا رکھا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بل دیکھیں، دل کا اخلاص، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ ٹاپک رکھا ہی اسی لیے تاکہ ہم پوری طرح سمجھیں اس کا مفہوم۔ سر جی ذرا یہ وضاحت کریں، ہمارے مطلب اللہ کی یاد کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اس کی تھوڑا رہنمائی کریں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جی کیوں کرتے تھے؟ یہ آپ کو اگر سمجھ نہیں ہے، یہی تو سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم وہی اذکار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً فرماتے تھے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ اس اللہ کائنات بڑا۔ میں اگر کوئی ہستی سب سے بڑی ہے، ساری دنیا کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ساری دنیا کی خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے اللہ اکبر۔ اب میں جب کہوں تو میرے ذہن میں بالکل دل و دماغ پر یہ سارے اس کے مفاہیم کلیئر ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 دفعہ۔ تو جتنے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد، روزے کے دوران، حج کے دوران، کتنی بڑی دعائیں ہیں۔ اسی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا مضمون، کہ جی دل کے لیے آگے دعائیں آپ اینڈ پہ دیکھیں، ساری قرآنی اور سنت کی دعائیں ہیں، آپ کو اور مجھے سمجھ کے کرنی چاہیے۔ تو یہی صحیح ذکر ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی آپ کو ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا۔ جی جزاک اللہ سر، یہ تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ سر جی نماز کی کیفیت کو بھی تو ہم صحیح کر سکتے ہیں نا ذکر کے لیے، کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر ذرا غور و فکر کریں، کہ اس کا ترجمہ یاد کریں، تو یہ بھی ایک یہ آپ کا بہترین کیفیت فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے شرابی کو کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کر سکتا۔ مومن جو صحیح اللہ کے لیے نماز، اقامت نماز میں سے
اقامت نماز کی شرط ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اخلاص پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العالی کہہ رہے ہیں، ساروں کے مفاہیم آپ کے دل و دماغ پر طاری ہونے چاہیے، پھر اقامت نماز ہے۔ اسی لیے تو ادھر نماز پڑھ کے ہم نکلتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ نماز میں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، سوال کریں تاکہ چیزیں کلیئر ہوں۔ اب آ جائیے آج نقطہ نمبر 10 پر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس سے ہاں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس شخص کے لیے چاہے، ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سینے کو اسلام کے لیے کھول دینا جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ تو سینہ اسلام کے لیے کب کھلتا ہے؟ ذرا مجھے اس کی بتائیں نا جواب۔ یہدی من ینیب، یہدی من اناب۔ آپ بالکل غلط کوٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہے ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کو، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سوچ کے بولو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ بھائی، میرا سوال یہ ہے، پہلے سوال کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ جواب الٹے نہ دیں۔ سینہ کھلنے سے اللہ تعالیٰ، جب میرا سینہ کھولتا ہے تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، اب بڑے غور سے سنیے۔ مجھے اسلام اتنا پسندیدہ نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ دولت جو مجھے اللہ نے دے دی ہے، اور اس اسلام کا عقیدہ ہو، اس اسلام کی عبادات ہوں، اس اسلام کے اخلاق ہوں، اس اسلام کے معاملات ہوں، مجھے جو چیز میرے دل کو کھول دیتی ہے، میرے دل میں ٹھک جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا عمل، یہی برحق ہے۔ تو وہ یہ چیز میرے سینے میں بالکل شرح صدر ہو جاتا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ اگر کائنات میں کوئی حق ہے تو اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور اس پر عمل کرنا اسلام ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سر یہ شرح صدر کے لیے یعنی ہماری اپنی نیت بھی ہو لیکن اللہ کی مدد بھی چاہیے، ایسا ہے؟ آپ ایک بات بڑی اچھی غور سے سمجھیں، میری طرف سے اللہ کی طرف پلٹنا بے انتہا ضروری ہے، یہ پہلی کنڈیشن ہے، لیکن اسی کے ساتھ لازم و ملزم ہے کہ مجھے اللہ کی توفیق بھی ملے جس کے لیے میں دعا کروں۔ تو دو چیزیں لازم و ملزم ہیں۔ پہلی طرف میری طرف سے ایک ایفرٹ، کوشش کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، اور اس کے ساتھ فوراً اللہ خود بھی متوجہ ہوتا ہے۔ جب میں دعائیں کرتا ہوں تو اللہ اور زیادہ اس چیز کو جو میرے دل میں ہوتی ہے، جس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق لازم و ملزم ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو تو صرف میری کوشش کافی نہیں ہے، کوشش بالکل مجھے اس راستے پہ ڈال دیتی ہے، آگے اللہ کی توفیق پکڑ کے مجھے میری مدد کر کے اس کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ اور یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جوں جوں اللہ سے وہ توفیق طلب کرتا ہے توں توں اس کا شرح صدر ہوتا جاتا ہے۔ سر اب جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینہ اگر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ پہچان کافی نہیں ہے، اس پہچان پر عمل جو ہے وہ ہے شرح صدر۔ اگر
دیکھیں نا، کافروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات کو مان کر اس خالق کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ شرح صدر یہ ہے کہ آپ اس کو مان کر اس پر عمل کر کے وہ نتائج کے بھی اہل ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ۔ سر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کہ ہم بہت چاہیں دل سے لیکن اللہ توفیق نہ دے؟ یہ بات آپ کی 100% غلط ہے۔ آپ جب چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کہ ظاہر ہے میرا، سیدھے راستے پہ آنے کے لیے۔ آپ میری بات تو سنیں، دیکھیں غلط مفروضے آپ کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس اللہ کی مدد بھی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ وہ میں جب اس کی طرف رخ کرتا ہوں تو اللہ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم چل کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ مثال دیے صرف، تو اس لیے اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں چاہوں اور میرا رب نہ چاہے، کیونکہ میں چاہوں گا تو میں کام بھی کروں گا اور اللہ سے مدد بھی مانگوں گا، یاد رکھیں، کیونکہ میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میں ایاک نعبد و نستعین، جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی مفہوم ہے نا اس کا؟ آپ ذرا پہلے بات کو اس پرسپیکٹو میں سمجھے نا، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین معمولی چیز نہیں ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پوری زندگی میں آپ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایاک نعبد، عبادت کا مطلب ہے پرست پوجا ہو، اطاعت ہو، غلامی ہو، اتباع ہو، میں صرف اور صرف تیری کرتا ہوں۔ اور ایاک نستعین، اور مدد بھی ساری کی ساری جو غیبی مدد ہے، جو ذرائع اور وسائل ہیں، ان پر استعمال تو کرتا ہوں، اختیار تو کرتا ہوں، لیکن ان سے زیادہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ سر جی اچھا، اب یہ جو ڈر اور فکر آ گئی ہے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو اتنا دل ڈرتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہماری کیفیت تو ہے ہی نہیں اصل میں، حقیقت میں تو اتنی پختہ، تو اس کا کیا آپ کریں؟ اس کو ٹھیک کریں نا، اور کیا، یہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ نے یہ صلاحیت آپ کے اور میرے اندر رکھی ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہ ہمیں یعنی کیسے پتہ چلے گا ہمارا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے؟ کیونکہ سر ہم تو نماز قرآن اور ہماری روٹین اللہ کے سب کچھ حساب سے چل رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی ہم یعنی ایک عام مسلمان کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں گے؟ تب پتہ چلے گا۔ ہاں، سنیں میری بات ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اگر آپ کو نمازوں کے وقت بازاروں میں گھومنا پسند ہے، آپ کو پسند ہے کہ یہ جو مکس گیدرنگ ہے، یہ جو بغیر پردے کے، تو پھر آپ کا سینہ نہیں کھلا، چاہے آپ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ کے طریقے پسند نہیں ہیں۔ اب اس مثال سے سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر بالکل۔ سر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، تو دین کی سمجھ بوجھ ہوگی ہم میں تو پھر اللہ صرف تعالیٰ سمجھ راضی بوجھ ہو۔ کی بات نہیں ہے، وہاں مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ بوجھ کے حق مان کر اس کے مطابق عمل کریں، پھر سینہ جی کھلتا سر، ہے۔ جی سر بالکل۔ سر جی ایک مثال آپ دیتے ہیں نا کہ جب نیکی کر کے انسان کو خوشی ہو اور برائی کر کے اس کا دل غمزدہ ہو، تو پھر یہ بھی کیفیت ہے ایک ایمان کی، بالکل آپ نے جی ٹھیک سر کہا، بالکل۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ حدیث ہے۔ آج کا مضمون بڑا اہم ہے، سوال کرنے جتنے مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے
مینیجیبل ہیں. ہم اس شرح صدر کی پوری کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرما دیتا ہے اگر ہم ان کنڈیشنز کو پورا کریں تو. جی سر، انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے نا، اتنا اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا. انسان خود جانتا ہے اپنے آپ کو. لیکن جانتا تو ہے، مانتا نہیں ہے. کیا ڈاکٹر صاحبہ یہ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی سر، بالکل صحیح بات ہے. اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں اللہ کی کتنی بات مان رہا ہوں، نہیں مان رہا، کہاں میں غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، سب اس لیکن کو ڈاکٹر پتا صاحبہ ہوتا ہے. جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، پھر اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سر ایک بات ہے نا کہ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ذرا بات کو سمجھیں. اگر اس کو برائی کر کے، رشوت لے کے، فحاشی اور بیانی کا ارتکاب کر کے مزہ آ رہا ہے نا، اور زبان سے کہتا ہے کہ اللہ نے برحق کہا، تو کیا وہ اپنی بات کو کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا؟ جی سر، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے. اوہو، لیکن اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے برائیوں میں. ایسا ہی ہے. تو جب یہ کیفیت ہو تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے، چاہے زبان سے 1000 دفعہ کہے. بالکل. سر ہم لوگ کہتے ہیں کہ غیبت گناہ ہے، اور پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں. پھر سر اس کا کیا حل ہے کہ ہم اس کو گناہ بھی سمجھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں؟ پھر تو حل یہی ہے کہ اللہ نے مجھے صاف، میرے اندر یہ ایمان کو مضبوط بنانے کے بعد میں غیبت کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر میں غیبت کو برا بھی سمجھتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں تو میں تو خود اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. اللہ نے میرے اندر بے پناہ صلاحیت رکھی ہے اصلاح کی، بشرطے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑوں. مجھے خود پتہ چلے گا کہ جب میں غیبتیں کرتا ہوں تو میں کس قدر اپنا وقت ضائع کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہوں، اور وہی وقت اگر میں غیبت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں تو مجھے کتنا سکون ملے گا. ابھی یہاں پڑھ چکے ہیں آپ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سر جی جی ایک ایک سوال ہے ان کہ اگر جب انسان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ اگر اس کو یاد کر لیتا ہے تو وہ بھی غیبت میں آئے گا یا نہیں؟ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسان کو یاد آئے گا. جب یاد آئے گا تو کرے کیا بھلا؟ کیا اس کو لے کے بیٹھ جائے اور وقت ضائع کرتا رہے، اس کو یاد کرتا رہے، یا اللہ سے کہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا؟ بڑی پیاری دعا ہے. دعا یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اے اللہ تو میرے لیے اس کو محبوب بنا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جس پر تو راضی ہے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. بس اس کا حل ایک ہے. اور اللہ کی طرف جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، شیطان یہی تو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ فلاں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا، اب آپ جب یہ اس کو فردر سوچتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ یہی کروں گا، فلاں موقع پہ یہ کروں گا، وہ کروں گا. اب شیطان نے آپ کو انوالو کر لیا. لیکن اگر آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے، ہاں، اللہم انی اسألک الرضا، بڑے غور سے سنیے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد میں تیری رضا چاہتا ہوں. جو بھی فیصلہ ہوا ہے میرے اگینسٹ ہوا ہے تو آپ کی حکمت اور علم کے مطابق وہ ٹھیک ہے، میں اسی پر راضی ہوں، کیونکہ آپ کا اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ آپ کے فیصلے کے بعد بس مجھے رضا عطا فرما دے، اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. بس بات سر سمجھ آئی ہے کہ نہیں یہ آئی؟ جی سر جی جی سر جزاک یہ اللہ. بات سمجھ آ گئی. سر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ
سر ہم جو کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں بندے کو. سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاف کریں، ہم دل میں کہتے بھی ہیں، لیکن سر اصل میں ہم معاف نہیں کر پاتے. اس کا کیا آپ یہ بنے گا دعا سر؟ کیوں نہیں کرتے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، تاکہ اللہ آپ کو راضی کر دے کس بات پر؟ اللہ کے فیصلے پر. جب سر جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے. جب ہم اپنے لیے طلبگار ہیں خدا سے، تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے تاکہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں. سر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ اسے ہدایت دے، ورنہ تو ہی اس کے لیے بالکل کافی ٹھیک، ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ اگلا سٹیپ جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے. اللہ کے لیے آپ نے معاف کیا تو اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما. اچھا زندگی میں سب سے مشکل سر کام جی معاف کرنا. ایک اور سوال ہے سر جی، غیبت کے بارے میں، کہ ان انٹینشنلی ہو جاتی ہے باتوں باتوں میں، پھر اس کا کیا کریں سر؟ اب ان انٹینشن کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں تھے، آپ کی اٹینشن اللہ کی طرف نہیں تھی. بتائیں نا، یہ کیفیت تھی یا نہیں تھی اس ٹھیک میں؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا پھر سر جی. تو پھر آپ اللہ سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں. ٹھیک ٹھیک. سبحان اللہ. سر جی میری ایک بیٹی ہے، یقین کریں کہ وہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھتی کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، کسی کے معاملے میں کوئی بات نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے نا کہ برائیوں سے بچا لیتا ہے. بے شک بے شک. اچھا اب آگے چلیں. میں آج اس کو اس لیے نہیں ختم کر رہا، نہ ختم ہو رہا ہے، تاکہ کل آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. میری مجبوری یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ دیکھیں کوئی چیز اس میں قرآن و حدیث کے خلاف لکھی ہے؟ بتائیں مجھے، ایک نقطہ بھی بتائیں. انشاءاللہ سر کل پڑھ نہیں کے سر ہم جی ضرور پڑھتے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں، صرف کل میرا سب نیٹ نہیں تھا، اب میں نے نکلوا لی ہے. انشاءاللہ پڑھتے ہیں، مگر ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی جس طرح آپ ہمیں سمجھاتے ہیں. بس اللہ ہمارا دماغ کھولے ہے. رب زدنی علما ہم سب کے لیے، کہ اللہ سر ہمارے سب سے بڑی علم وجہ اضافہ یہ ہے جو فرمائے. یہ سسٹر بتا رہی ہیں نا، کہ ہم لوگوں کو اس طرح ڈیپلی سمجھ نہیں آتی جس طرح آپ سمجھاتے ہیں. وہ تو پڑھتے ضرور ہیں. میرا فرض ہے اور میں یہ فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اگر غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ سے معافی انشاءاللہ. چاہوں گا. لیکن میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، تاکہ ہم دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی کسر نہ رہ جائے. جزاک اللہ سر، انشاءاللہ جزاک سر سر، جی اللہ. 2 ایک جزاک پوائنٹ سوال آپ نے اللہ ہے خیر. بتائے، یہ، ساتھ لکھے ہیں میں نے. جی سر جی کیا یہ وسوسہ اور شک جو ہے، اس میں فرق کیسے کریں؟ وسوسہ اور شک کو کیسے فرق کریں؟ اچھا اب سنیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے کوئی چیز مشکوک ہو جاتی ہے، پھر شک پیدا ہو جاتا ہے. ذرا تھوڑا غور کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی وسوسے سر. سے ہی شک پیدا ہوتا ہے. اچھا مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کو خیال آیا، وسوسہ آیا، یہ جو بات فلاں بندے نے کی تھی کہیں میرے خلاف تو نہیں تھی. اب آپ نے شک کے بنا پر اور مزید ان چیزوں میں شروع کر دیا غور و فکر. تو آپ اللہ کے حوالے کریں، اور یہ شیطان کا وسوسہ تھا. آپ سورہ الناس پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے شروع ہو جائیں، وقت کو ضائع نہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا اب سورہ چلے. حامیم سجدہ میں ہے نا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ہاں، نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ کاش ہمیں یہ یقین ہو نا، یہ ہماری یقین نہیں ہے. ہم اپنے شیطان آتا ہے، ورغلاتا ہے، ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم کبھی اللہ سے کہ یہ تو شیطان تھا جس نے. اللہ تعالیٰ کو سورہ اس میں آل عمران میں فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ او یہ تو شبہ شیطان ڈال رہا ہے، اور فوراً اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو شرح صدر ہے انسان کو. اچھا آگے چلیے. اب ہم آ جاتے ہیں 11 پر. سر ٹائم ختم ہو گیا.
अच्छा चलें, 10 आज हो गई हैं, 10 कल हो जाएंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है, दूसरा हैंड आउट आपको मिल चुका है, तज़किया नफ्स। बहुत अहम हैंड आउट है ये भी और वो भी। कुरान की हर बात इंसान के लिए इंतहाई अहम है। बराए मेहरबानी इसको भी पढ़िए, कल सवाल तैयार करके लाइए, और इंशाअल्लाह कल इसको ख़त्म करेंगे, और परसों हम तज़किया नफ्स बहुत ही अहम है। अच्छा, ये तज़किया नफ्स क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत अहम है, जल्दी बताएं। सर जी बहुत अहम है अपने नफ्स को कंट्रोल में करना, कि नफ्स ही तो इंसान को उकसाता है हर बुराई पे और हर अच्छाई पे। तो सर तज़किया हो जाएगा तो सारे अमल दुरुस्त हो जाएंगे हमारे। मैं एक छोटी सी बात आपको से करता हूँ। इंसान का जो वो है नफ्स, 3 नफ्स की किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। इंसान का जो ओरिजिनली नफ्स है वो क्या है? नफ्स लवामा, सबसे मुतमइन्ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नफ्स लवामा है असल। पहले सर जी नफ्स लवामा बच्ची ने बिल्कुल ठीक कहा। होते महीना और हमारा हम बनाते हैं। अब आप उसको बाद में जिसकी बात हो रही है उसकी बात करें, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, क्यों नफ्स लवामा ओरिजिनली इंसान का जो अल्लाह ने बनाया है वो नफ्स लवामा, उसकी दलील कुरान से दें। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। उसको अल्लाह ताला ने नेकी और बदी की पहचान दे दी है। बदी उससे नफरत करता है और बुराई को पसंद करता है, इसलिए वो नफ्स लवामा है। अगर इसको मसख करता है, जो अल्लाह ने उसको पहचान रखी है, दुनिया में बुराइयां करता है, मजे लेता है, तो उसका नफ्स लवामा क्या बन जाता है? से अम्मारा, नफ्स अम्मारा बन जाता है। और नफ्स अम्मारा का काम क्या है? वो बुराई करके ही मुतमईन होता है। पढ़ें वमा सूरह यूसुफ, उबर्रिउ, आप हैंडआउट पढ़ें, और अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस नफ्स को सीधा करता है, उसकी इस्लाह करता है, करते 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 करते, एक दिन में नहीं, एक वक्त लगता है, वही नफ्स बिल्कुल बेहतरीन अल्लाह का मुती और फर्माबरदार मुत्तबे नफ्स बन जाता है। उसी नफ्स को कहते हैं नफ्स मुतमईन। मुतमइन्ना, जो इत्मीनान ही उसको उस वक्त हो जब अल्लाह की इताअत कर ले। तो इंशाल्लाह ये परसों का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने कहा आपको फूड फॉर थॉट, और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सवाल करेंगे तो बातें और क्लियर होंगी इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक हम सबको अच्छा, तौफीक एक दे। बात बताएं, ये मजमून अहम था या नहीं था? सर सर बहुत बहुत अहम, जरूरी सर, बहुत बहुत जरूरी। अहम था सर। चलें, अल्लाह ताला आपको अभी मुझे इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने आमीन। आपको हैंडआउट भेज दिए हैं, खोल खोल के चीज़ें अल्लाह की तौफीक से बयान कर रहे हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको समझने की और मुझे समझाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों की औलादों को भी समझने की तौफीक दे परवरदिगार, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। सर आपके अल्लाह लेक्चर से पाक तज़किया नफ्स अगर हमारा हो गया ना, तो सर आप जन्नत में आगे और हमारी लाइन आपके पीछे जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, हम उस लाइट के पीछे इंशाल्लाह। जाएंगे। हाँ जज़ाकल्लाह। पर अमल करेंगे तब। बस अमल से अल्लाह जिंदगी इंशाअल्लाह। पाक बनती है। अगर ईमान पक्का होगा तो अमल भी पक्का। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान सर, अल्लाह और ये पाक जितना ईमान हम पकड़। तज़किया नफ्स और ये आज का कर रहे हैं, ये दरअसल हमारे ईमान की मजबूती और उस ईमान को अमल में लाने के लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन सर। तमाम जो दुनिया के जो रिश्तेदार अजीज व अकारब बीमार हैं, उनको अल्लाह पाक शिफाए आजला कामला अता फरमाए, सबके हाल पे रहम करे, आमीन। परेशानियों को दूर करे परवरदिगार।